ایک بہت ضروری اعلان کہ جنت پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری نوجوان صدام حسین، ان کا میرے ساتھ رشتہ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی تو وہی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسماعیل کو اپنے آپ سے جدا کیا تھا۔ اپنے آپ سے جدا کرنے کے عمل کو عربی زبان میں ذبح کہتے ہیں۔ ذبح یہ ہے جیسے جانور کو بھی آپ ذبح کرتے ہو تو سر تن سے جدا کر دیتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے بہت ہی پیارے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ اسماعیل عطا کیا، بہترین نوجوان پر عزم جو گزشتہ 4 برس سے جنت پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں جون کی 7، 8، 9 تاریخ، 6، 7، 8، 9۔ ان ٹیلی فونز پہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجئے، جا کے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں تو مل لیجئے۔ صدام حسین جنت پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل کراچی تشریف لا رہے ہیں۔ مقصد ہے اس تحریک کو آرگنائز کرنا کراچی میں۔ میں خود کو سلطان پاکستان کہتا ہوں، آپ کو حیرت ہوتی ہے۔ دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز، عشق کا ولولہ جسے چاہے لذت پرواز دے دیتا ہے۔ بس عشق کا ولولہ ہونا چاہیے۔ دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج۔ مشکل نہیں یاران چمن مارکائے باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج۔ ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے ثریا، ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے ثریا۔ ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج۔ تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا۔ ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ میں خود کو سلطان پاکستان کہتا ہوں، آپ بھی تو خود کو انسان کہتے ہو۔ آپ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن کریم وہ آئینہ ہے جو آپ کو آپ کی صورت دکھاتا ہے کہ آپ کیا ہو۔ قرآن کریم وہ آئینہ ہے جس نے مجھے میری صورت دکھائی کہ میں اہل ہوں سلطان پاکستان بننے کے لیے۔ اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ نے مجھے جسم دیا، اللہ نے مجھے کیریکٹر دیا، اللہ نے مجھے بہترین فیملی دی اور بہترین تجربہ حکومت کا، ایسا تجربہ جو لاکھوں ڈالر خرچ کے بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہاں امریکہ میں ہائیسٹ ایگزیکٹو پوزیشنز پہ میں نے اس تجربے کو حاصل کیا۔ میں اس انقلاب کو لے کے آؤں گا، پر آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں اور اپنا ٹیلی فون نمبر آپ سب کو دے رہا ہوں، آپ بھی مجھے ٹرسٹ کرو۔ کچھ دیر، کچھ قدم میرے ساتھ چل کے دیکھو۔ میں آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں رکھتا ہوں، آپ مجھے اچھی طرح سے جان لو گے، کیونکہ ابھی تک تاحال ایسا نہیں ہوا کہ کسی فرد نے میرے ساتھ رابطہ قائم کیا ہو اور میں نے اس کے ساتھ وہ تعلق قائم نہ کیا ہو جو باپ اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے۔ یوں بنتی ہے امت، یوں بنتی ہیں قومیں۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر بار جب مجھے ایک اجنبی ٹیلی فون سے کال آتی ہے، میں الحمدللہ کہتا ہوں
یہ سوچ کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ اپنے زمانے میں خوش ہوتے ہوں گے جب ایک اجنبی چلا آتا ہوگا ان کے پاس کہ میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کو مانتا ہوں اور میں اس نظام کے قیام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نکال لو گے ہم سب کو اس چنگل سے جو نظام سرمایہ داری نے ہم پہ بچھایا ہوا ہے، جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں نکال لو گے۔ کیسے یقین آئے گا آپ کو؟ بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دو۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے پاکستان کا جو میرے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہو اور جسے میں فوراً فون نہ کرتا ہوں۔ گزشتہ 3 ماہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ ہر ایک فرد کو میں نے اپنا وہ ٹیلی فون نمبر جو امریکہ میں ڈاکٹرز کسی کو نہیں دیتے، میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر پاکستانیوں کو دیا۔ کتنی تعداد میں پاکستانیوں نے میرے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ کچھ نے سوال کیے، ہم آپ کو اور جاننا چاہتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھا، یہی ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ آپ میرے خطبات سنو اور دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی 200 کے قریب میرے خطبات موجود ہیں، میں ان کو کہتا ہوں سنو، میں نے تمہیں مسلم امت کی بیماری سے آگاہ کیا ہے کہ یہ ہے تمہاری بیماری، اس لیے کہ میرے پیش نظر فقط پاکستان تو نہیں، میں تو آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں دنیا کی لیڈرشپ کے لیے، اور مجھے پاکستان کے لیے ضرورت ہے سلاطین کی، ایسے ایگزیکٹوز، ایسے کمشنرز جو ایگزیکٹو اتھارٹی کو نبھانا جانتے ہوں۔ جب انہیں ایگزیکٹو اتھارٹی دی جائے، یہ ایگزیکٹو اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، ان تمام افراد کو جنہیں ہم مومنین کہتے ہیں، امن قائم کرنے والے۔ مجھے ضرورت ہے ایسے مومنین کی جو اپنے آپ کو تمام فرقوں، تمام جہالتوں سے لا تعلق کر سکتے ہوں، ایسے مومنین جو سمجھتے ہوں کہ اگر رزق کی مساوی تقسیم ایسے ہو کہ رزق کے تمام تر سرچشمے حکومت پاکستان کے پاس ہوں اور حکومت پاکستان ہم سب کو جابز دے، امپلائمنٹ دے، تو اس سے تو بہتر نظام ہی کوئی نہیں۔ ہم مانتے ہیں اسے سلطان، ہم آپ کو مانتے ہیں سلطان۔ اس انداز سے بے شمار ساتھی میرا استقبال کر رہے ہیں، اور میرا کیا استقبال کر رہے ہیں؟ دین اسلام کے قیام کا استقبال کر رہے ہیں۔ میری عمر اس سال جون کے مہینے میں 71 برس ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمر کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا، اس لیے کہ مدتوں پہلے میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس چیز کو جو پڑھا تھا اسے میں نے اپنے دل پہ نقش کر لیا۔ میں نے پڑھا تھا کہ خلیفہ یزید کے زمانے میں جب قسطنطنیہ کی جانب لشکر روانہ ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں مدینے میں بیٹھ کے درس قرآن دیا کروں گا۔ آپ اس لشکر میں 93 برس کی عمر میں شامل ہوئے، اور آپ کا مزار وہیں ٹرکی استنبول میں ہے۔ میں ان کے مزار پہ جا چکا ہوں۔ عجیب لوگ ہیں۔ 5 صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ساری دنیا میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کو قائم کرنے نکلے تھے، لوگوں کو تعلیم دینے نکلے تھے کہ قرآن کیا ہے، یہ نظام حکومت، یہ آئیڈیالوجی کیا ہے۔ 7 کشور جس سے ہو تسخیر، بے تیغ و تفنگ، تو اگر ڈھونڈے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔
آپ کے پاس تو قرآن کی دولت ہے، آپ کے پاس اس اقبال کی دولت ہے جس نے اس انداز سے آپ کو سمجھایا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہ اے اللہ کے بندے، تو مانی والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ تو جس انداز میں شب و روز کو گن رہا ہے، شب و روز اس سے ماورا کچھ اور چیز ہے، زندگی اس سے ماورا کچھ اور چیز ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ آپ تمام ساتھیوں کو جو سن رہے ہو، آپ کو دعوت ہے کہ میرے ساتھی بن جاؤ، اس لیے کہ یہ انقلاب وہ ہے، ساری دنیا ترس رہی ہے اس انقلاب کو۔ The entire world yearns for this revolution called Islam۔ یہ ہے وہ انقلاب، ساری دنیا منتظر ہے اور آپ دیر کر رہے ہو۔ حالانکہ آپ کے سامنے یہ ٹیلی فون نمبر ہے، واٹس ایپ، ایک ٹیکسٹ میسج بھیج دو اس واٹس ایپ نمبر پر، اسرار الاسلام جواب دے گا، فوراً جواب دے گا، اس لیے کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لڑکے لڑکیاں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور میں اگر خود جواب نہ دے سکوں تو جنت پاکستان تحریک کے افراد ہیں جو ان کو مختلف گروپس میں شامل کرتے ہیں۔ گروپس اس انداز سے، گروپس کہتے ہیں لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق مختلف لیولز پہ رکھنا۔ جیسے آپ 10ویں جماعت میں جاتے ہو، 12ویں جماعت میں جاتے ہو، مختلف لیولز کے گروپس ہیں، اس میں سپر سٹارز ہیں، اس میں جوائنرز ہیں، بگنرز ہیں، ایسے افراد ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ وہاں بہترین اور میرے ساتھی موجود ہیں جو ان کو قرآن سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ پروکلیمیشن جسے آپ مردوں کو سنا رہے ہو، یہ لفظ قرآن یہ کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اللہ کا قانون، اللہ کی زمین، رزق کی مساوی تقسیم، یہ ہے قرآن۔ اور یہ کیسے حاصل کریں گے آپ؟ بسم اللہ، by a government that acts on behalf of God۔ ایک ایسی گورنمنٹ جو ایکٹ کرے جیسے اللہ نے ایکٹ کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہو، یا اللہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، بھوک ہے، مہنگائی ہے، تو اس کا جواب یہ گورنمنٹ دیتی ہے کہ حل ہے ہمارے پاس، یہ دیکھو یہ حل ہے۔ عزیزان من، میں اس انقلاب کو لے کے اٹھا ہوں جسے آسمان کی آنکھ نے ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ ہمارے پیارے پاکستان، 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 ہمارے پیارے پاکستان۔ ہم ہیں نوخیز فرزند پیارے پاکستان، ہم ہیں نوخیز فرزند پیارے پاکستان، ہمارے پیارے پاکستان۔ تیری خدمت کے پابند سارے پاکستان، تیری خدمت کے پابند سارے پاکستان، ہمارے پیارے 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 پاکستان۔